بیٹا یہ تمہارے لیے میں 3 سوٹ لے کر آئی ہوں۔ میں نے سوچا کہ نوکری کرتی ہو، تمہارے سارے کپڑے بہت پرانے اور بد رنگ ہو گئے ہیں۔ امی کے کہنے پر وہ حیران رہ گئی کہ کیا ضرورت تھی آپ کو یہ فضول خرچی کرنے کی، اور کیا ہے میرے کپڑوں میں؟ بندہ جتنا سادگی میں رہے گا اتنا ہی اچھا ہے۔ امی آپ نے اتنے مہنگے کپڑے کیوں خریدے؟ امی حیران تھی۔ مہنگے نہیں ہیں بیٹا، قریب کی مارکیٹ سے سستے لے کر آئی ہوں۔ ویسے بھی نوکری کرتی ہو، وہاں لوگوں میں اٹھتی بیٹھتی ہو، تمہیں ویسے بھی سادہ کپڑے پسند ہیں، اس لیے تمہارے مزاج کے حساب سے لے کر آئی ہوں۔ امی کے لائے ہوئے تینوں سوٹ بہت ہی اچھے تھے۔ ویسے بھی انہیں اپنی بڑی بیٹی کے مزاج کا اندازہ تھا۔ وہ سچ ہی تو کہہ رہی تھی کہ اس کے سوٹ بہت ہی بدرنگ اور عجیب سے ہو رہے تھے۔ آفس میں لڑکیاں اسے دیکھ کر منہ بناتی، کسی نے بھی ابھی تک اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ آج بھی امی کا لایا ہوا ایک سوٹ پہن کر وہ آفس چلی آئی۔ سوٹ بھلے ہی سستا تھا لیکن اس کے وجود پر بہت ہی جچ رہا تھا۔ گہرے سبز کلر میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ارحان اسے دیکھ کر ٹھٹک گیا، جبکہ اشال کے چہرے پر ازلی معصومیت تھی۔ فائل میں الجھ کر وہ ساری دنیا سے جیسے بے نیاز ہو جاتی۔ پھر شام کو ہی مینیجر فہام نے اعلان کیا، انٹرنیشنل کلائنٹ سے ڈیل فائنل ہونے کی خوشی میں پرسوں ارحان ملک نے سب آفس ورکرز کے لیے پارٹی ارینج کی تھی۔ یہ اعلان سنتے ہی سب بہت خوش ہوئے تھے۔ لامیا اور غزل تو ابھی سے صحیح کپڑوں کے بارے میں باتیں کرنے لگی، جبکہ اشال نے فہام سے معذرت کر لی تھی۔ سر میری طرف سے معذرت، میں اس پارٹی میں شریک نہیں ہو سکوں گی کیونکہ میرے گھر والے اجازت نہیں دیں گے۔ فہام نے اس کی بات سن کر سر ہلا دیا، لیکن شام کو جب اس نے ارحان ملک کے پوچھنے پر پارٹی میں سب لوگ آ رہے ہیں تو وہ کہنے لگی، جی سر سب بہت ایکسائٹڈ ہیں اس پارٹی میں شریک ہونے کے لیے، لیکن وہ نئی لڑکی اشال اس نے معذرت کی ہے کہ وہ پارٹی میں نہیں آ سکے گی۔ یہ سن کر ارحان کو نہ جانے کیوں بہت مایوسی اور غصہ آیا تھا۔ نہیں، آپ سب سے کہہ دیں کہ جو اس پارٹی میں نہیں آئے گا اس کی نوکری چلی جائے گی، وہ سب کو لازمی آنا ہے اس پارٹی میں۔ اس کی بات سن کر مینیجر فہام حیران رہ گیا تھا۔ اس نے ارحان کا پیغام ڈائریکٹ اشال تک پہنچا دیا، اب آپ کی مرضی کہ آپ اس پارٹی میں آئیں یا نہیں، لیکن آپ کی نوکری جانے کا خدشہ ہے۔ آفس کی سیلیبریشن ہے، اس لیے سر سب کے ساتھ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ امی بابا تو اجازت دے دیں گے کسی نہ کسی طرح، لیکن تایا ابو اور شہریار وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ رات گئے تک آفس پارٹیوں میں شریک ہو۔ جس طرح سب سے مخالفت لے کر وہ نوکری کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی، لیکن اب نوکری جانے کے خوف سے کچھ سوچنے پر مجبور تھی۔ تبھی دوسرے دن اس نے امی کو یہ بات بتا دی۔ اب بیٹا میں کیا کہہ سکتی ہوں، تنخواہ بھی اچھی ہے، اتنی مشکل سے یہ نوکری ملی ہے، پھر روز نوکری چینج کرو گی تو تمہارے لیے پریشانی ہوگی۔ دوسری طرف تم کہتی ہو کہ اس آفس کا ماحول بھی اچھا ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں، میں تو کہتی ہوں چلی جانا تھوڑی دیر کے لیے، پھر جلدی واپس آ جانا۔ امی کے کہنے پر وہ مطمئن ہو گئی تھی، لیکن اب اسے ڈریس کی پریشانی تھی۔ امی کا لایا ہوا سستی مارکیٹ سے ہی بلیک کلر کا سوٹ پہن کر وہ پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ مشال اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ واؤ آپی، آپ اس سوٹ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس بلیک سوٹ کی تعریف پر وہ چونک گئی۔ اس کے لیے آفس کی گاڑی آنے والی تھی جس میں سبھی لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر سب عجیب و غریب منہ بنانے لگیں، لیکن اس نے بھی کسی کی پرواہ نہیں کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس پارٹی میں شریک تھی۔ سب سے الگ تھلگ کونے میں اکیلی کھڑی وہ سب سے مختلف لگ رہی تھی۔ ارحان اسے دیکھ کر اپنا دل تھام کر رہ گیا تھا، جبکہ معید اسے چھیڑے جا رہا تھا۔ وہ کونے میں سمٹی سمٹائی کھڑی تھی۔ اتنا بڑا اور خوبصورت بنگلہ، لان اتنا تھا جتنا شاید اس کا پورا گھر بھی نہیں تھا۔ گھر میں موجود وہ خوبصورت سوئمنگ پول جس کی جگمگاہٹیں عروج پر تھیں۔ تبھی کوئی آندھی طوفان کی طرح چلتا ہوا اس پارٹی میں شریک ہوا۔ اشال کی نظریں بھی حیران تھیں۔ سفید گاؤن، بلیک اسکرٹ جو گھٹنوں تک ہی تھا، سڈول بازو برہنہ تھی۔ یہ ارحان ملک کی کزن عبیرہ تھی۔ سب سے ہیلو ہائی کرتی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ ارحان سے باتیں کر رہی تھی۔ ارحان نے تھوڑی دیر اس سے گفتگو کی، پھر الگ جا کر کھڑا ہو گیا۔ اسے عبیرہ کی باتوں سے بیزاری محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی اس سے شادی کی خواہش مند تھی، لیکن ارحان اس سے دور بھاگتا۔ اسے ایسی لڑکیوں میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ سمپل اور سادہ لڑکیاں اسے اچھی لگتی تھیں۔
اور ایک ایسی ہی لڑکی کو پسند کر کے وہ اسے اپنا ہم سفر بنانے کی خواہش کر چکا تھا، اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اشال تھی۔ اس خاص پارٹی میں وہ بالکل عام تھی، لیکن ارحان ملک کی نظروں میں وہ بہت خاص تھی۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا، لیکن لامیا نے عبیرہ کا کان میں سرگوشی کی تھی۔ میم، وہ جو لڑکی کھڑی ہے بلیک سوٹ میں، آج کل ارحان سر سے اسے بہت امپورٹنس دے رہے ہیں۔ ہمیں خود حیرت ہوتی ہے سر کو دیکھ کر، آج اسے پہلے کبھی کسی لڑکی کو اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن اس کو تو ہر روز اپنے آفس میں بلاتے ہیں، کوئی تو بات ضرور ہے۔ عبیرہ نے آنکھیں سکڑ کر اس معمولی لباس میں ملبوس لڑکی کو دیکھا تھا جو سب سے آخری کونے میں کھڑی تھی، سوئمنگ پول کے پاس۔ تبھی اس نے دیکھا ارحان مسکراتا ہوا اکیلی کھڑی اشال کے پاس گیا تھا۔ پارٹی انجوائے کر رہی ہیں مس اشال؟ وہ جو اپنے دھیان میں تھی، اس کی آواز پر ایک دم ہی پلٹی تھی۔ جی سر، لیکن مجھے گھر جانا ہے، وہ معصومیت سے کہنے لگے۔ اس کی بات سن کر وہ مسکرا دیا۔ اتنی جلدی؟ ابھی تو کھانا بھی شروع نہیں ہوا، ابھی تو آپ کو آئے ہوئے 10 منٹ بھی مشکل سے ہوئے ہیں۔ جی سر، وہ لب کاٹ رہی تھی۔ اسے تو یہ خوف کھائے جا رہا تھا کہ کہیں زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ اگر تایا ابو یا شہریار میں سے کسی نے اسے واپس جاتے ہوئے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ وہ اسی پریشانی میں مبتلا پارٹی میں انجوائے نہیں کر پا رہی تھی، لیکن دوسری طرف عبیرہ کا تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ ارحان کو اشال سے باتیں کرتا دیکھ کر، یہ لڑکی کون ہے؟ کون ہے یہ بیوقوف؟ دل میں تلملاتی وہ ارحان کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس سے ہٹا، وہ فوراً ہی چلتی ہوئی اشال کے پاس آ گئی اور تیزی سے ہاتھ مارتے ہوئے اچانک اسے دھکا دے دیا۔ اشال جو خاموش تھی، مخالف سمت میں کھڑی تھی، اس کے دھکے پر سنبھل نہ سکی اور برابر میں موجود پول میں جا گری۔ چھپاک کی آواز آئی تھی اس کے پانی میں گرنے کی۔ ایک دم سے ہی وہ حواس باختہ سی کھڑی کانپنے لگی۔ یہ سب کچھ صرف 2 سیکنڈ میں ہوا تھا، لیکن سب کی نگاہیں اشال کے اوپر تھی۔ ارحان کو اندازہ نہیں تھا اس سچویشن کا، لیکن ایک دم ہی اسے عجیب سا احساس ہوا۔ سب لوگ اشال کو دیکھ رہے تھے، شاید اس کے گیلے کپڑوں کی وجہ سے جو بدن سے چپک گئے تھے۔ وہ فوراً ہی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، جو گہرے پول سے نکل بھی نہ پا رہی تھی۔ تبھی ارحان نے ہاتھ آگے کیا اور اسے پول سے نکالنے کا اشارہ کیا۔ سب کے بیچ اس کی شدید بے عزتی ہو گئی تھی اور وہ ایک تماشا بن کر رہ گئی تھی۔ ہچکیوں سے روتی وہ اپنے آپے میں نہ رہی تھی۔ پلیز آپ چپ ہو جائیں مس اشال۔ ارحان نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن اس کی سسکیاں بند نہ ہوئی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے سر، ابھی اور اسی وقت۔ ٹھیک ہے، آپ گھر چلی جائے گا، لیکن پہلے آپ اپنے کپڑے تبدیل کر لیں۔ آئیں میرے ساتھ۔ وہ فوراً اسے لے کر اندر بڑھ گیا۔ لوگ پارٹی انجوائے کرنے لگے، لیکن عبیرہ کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ لامیا بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میم، آپ نے بالکل ٹھیک کیا، لیکن یہ کچھ غلط ہو گیا ہے۔ ارحان سر اسے لے کر اندر چلے گئے ہیں، اسی طرح ان دونوں کے درمیان مزید نزدیکیاں بڑھ جائیں گی۔ لامیا نے اسے خبردار کیا تو وہ بھی فکر مند ہو گئی، لیکن ارحان اشال کو اندر لے گیا تھا اپنی مام کے کمرے میں۔ اشال، آپ کپڑے چینج کر لیں، میں آپ کو گھر چھوڑ آؤں گا، پریشان مت ہوں۔ اس نے اس کے گیلے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن وہ ہچکچا رہی تھی۔ سر، کپڑے تبدیل کروں گی تو امی بابا سوال کریں گے۔ اس کے معصومیت سے کہنے پر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس کا شاید گھر کا ماحول ایسا تھا، پھر بھی اسی نرمے سے کہنے لگا، کچھ نہیں ہوگا، آپ بے فکر ہو کے کپڑے تبدیل کر لیں، گیلے کپڑوں سے آپ بیمار بھی ہو سکتی ہیں۔ اس نے مام کا ڈریس ان کی الماری سے اشال کے ہاتھ میں تھما دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ ارحان بہت خوش تھا اسے گھر چھوڑنے پر، لیکن وہ بہت زیادہ اپسیٹ نظر آ رہی تھی اور دیر بھی بہت ہو چکی تھی۔ اسی فکر کھائے جا رہی تھی کہ اگر تایا ابو یا شہریار میں سے کسی نے اسے دیکھ لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی سے اتری تھی۔ اس نے جھک کر ارحان سر کا شکریہ ادا کیا اور پھر تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گئی، لیکن اسی وقت اس کی نظر تایا ابو پر پڑی۔ وہ گیٹ کے پاس کھڑے تھے۔ اس نے اشال کو ارحان کی گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تھا۔ بد کردار لڑکی، رات کو امیر زادوں کے ساتھ عیاشیاں کرنے جاتی ہو، نوکری کرنے کے نام پر یہ گل کھلا رہی ہو۔ تایا ابو نے دروازے پر ہی چیخنا شروع کر دیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھے ارحان نے ان کی آواز سن لی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یہ شخص کون ہے جو اس پر اتنی بری طرح چلا رہا تھا۔
اشال بری طرح خوف سے کانپنے لگی۔ ارحان گاڑی سے اتر کر ان کے سامنے آیا تھا۔ ایکسکیوز می، آپ بزرگ ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کسی لڑکی کے ساتھ بات کرنے کا؟ ارحان کی آواز پر وہ خوف سے پیلی پڑ گئی تھی۔ سر پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ تایا ابو غضبناک آنکھوں سے ارحان کو دیکھ رہا تھا۔ لیکن اشال، آپ سر پلیز جائیں یہاں سے، وہ بولنا چاہتا تھا لیکن اشال نے اسے روک دیا۔ اس کے لہجے میں منت تھی۔ اس کے کہنے پر وہ پلٹ گیا تھا، لیکن تایا ابو کی آواز پر سارا گھر جمع ہو گیا۔ شہریار بائی، اماں، امی اور مشال سنبل بھی نیچے آ گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ شہریار غصے سے پاگل ہوتا اپنے باپ سے کہنے لگا، ہمیں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ نوکری کے نام پر اپنی خوبصورتی کا فائدہ اٹھائے گی، ضرور کسی امیر باز کو پھنسائے گی، اس لیے تبھی تو اس کے ساتھ گاڑی سے اتر کر آئی ہے۔ امی اس کی بات پر حیران تھی، لیکن اشال نے وہیں کھڑے کھڑے رونا شروع کر دیا۔ ایک تو پارٹی میں ابیرہ کے دھکے سے وہ پول میں جا گری تھی اور دوسری طرف اس پر سنگین الزامات لگائے جا رہے تھے۔ وہ کچھ بولنے، سوچنے سے سمجھنے کے قابل نہ رہی تھی۔ امی نے خاموشی سے اسے اوپر آنے کا کہہ دیا، جبکہ تایا ابو چیختے چلاتے واپس اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس بات کا فیصلہ صبح ہونا تھا۔ امی نے آ کر ابو کو سب کچھ بتا دیا، جبکہ اشال روئے جا رہی تھی۔ غلطی سے میں سوئمنگ پول میں گر گئی تھی امی، میرے سارے کپڑے گیلے ہو گئے تھے۔ کپڑے چینج کر کے میں سیدھی گھر آ گئی اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ کیا بزنس کی اہم پارٹی نہ ہوتی اور میری نوکری جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کبھی بھی وہاں نہ جاتی۔ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے وضاحتیں دے رہی تھی۔ امی نے اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، مجھے اور تمہارے بابا کو تم پر یقین ہے، تم ایسا کوئی غلط کام نہیں کرو گی۔ تایا ابو اور تو اگر وہ رشتہ ختم کرتے ہیں تو کرنے دو، ہمیں ضرورت بھی نہیں شہریار سے تمہاری شادی کرنے کی۔ پہلے اس کا رویہ تمہارے ساتھ اتنا برا ہے، شادی کے بعد وہ تمہارے ساتھ کیا کیا کرے گا۔ امی کی بات پر اسے تھوڑی تسلی ہوئی تھی۔ وہ کھانا کھائے بنا ہی پارٹی سے واپس آ گئی تھی، لیکن اس رات اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ اس نے صبح نوکری پہ نہ جانے کا فیصلہ کیا۔ نہ جانے صبح تایا ابو کیا فیصلہ کریں گے، یہی سوچ سوچ کر وہ پوری رات جاگتی رہی۔ ارحان کی نگاہیں فائل پر تھیں، لیکن دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ فہام، مس اشال آئی ہیں آج جاب پر؟ ارحان کے پوچھنے پر وہ پلٹا تھا۔ نہیں سر، وہ تو آج غیر حاضر ہیں، وہ بھی بغیر بتائے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہو گیا تھا۔ یقیناً اس کے گھر کے حالات نے اجازت نہیں دی تھی کہ وہ واپس آج نوکری پر آئے۔ دوسری طرف وہ شخص جو عمر میں ایک بزرگ تھا، اس پر گھٹیا الزام بھی لگا رہا تھا۔ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دماغ جیسے خالی ہو رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ ابھی جا کر وہ اشال کے گھر میں اس کے کردار کی گواہی دے کہ وہ جو سوچ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ خالی خالی دماغ سے وہ آفس میں بیٹھا تھا، لیکن دوسری طرف تایا ابو اوپر والے پوشن میں آئے تھے۔ بابا کے پاس تمہاری بیٹی نوکری کرنے کے نام پر راتوں کو آوارہ گردی کرتی ہے اور تم اسے روکتے بھی نہیں ہو۔ بابا نے سنجیدگی سے انہیں جواب دیا، میری بیٹی ایسی نہیں ہے بھائی صاحب، مجھے اپنی بیٹی کے کردار کے بارے میں پورا یقین ہے۔ میری بیٹی کبھی کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اور آپ خود دیکھیں ہمارے گھر کا گزارا کتنے مشکل سے ہو رہا ہے۔ اگر اشال نوکری نہیں کرے گی تو گھر کی پریشانیاں کون حل کرے گا؟ بابا کی بات پر تایا ابو لاجواب ہو گئے تھے۔ تمہاری اور تمہاری بیٹی کی ضد میں مجھے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے کہ میں معذرت کر رہا ہوں۔ شہریار نے تمہاری بیٹی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میں یہ رشتہ یہیں پر ختم کر رہا ہوں۔ بابا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پھر وہ مضبوط لہجے میں کہنے لگے، آپ کی مرضی ہے بھائی صاحب، یہ رشتہ بچپن میں اماں جی نے طے کیا تھا، لیکن اگر شہریار میری بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے میری بیٹی کا کردار غلط لگتا ہے، تو میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہوں گا۔ تایا ابو نخوت سے کہنے لگے، میرے شہریار کے لیے لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں، ایک سے ایک امیر گھرانے سے اس کا رشتہ آ رہا ہے، تم اپنی بیٹی کو سنبھالو۔ یہ کہتے ہی وہ نیچے والے پوشن میں چلے گئے تھے۔ اشال جو دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی، بھاگتی ہوئی بابا کے پاس آئی تھی۔ وہ جو آنسوؤں سے رو رہی تھی، وہ غمگین لہجے میں کہنے لگی، یقین نہیں آتا کہ یہ میرے سگے بھائی ہیں۔ آج مجھ پر برا وقت ہے نا، اسی لیے انہوں نے آنکھیں بدل لی ہیں۔ بابا پلیز آپ روئیں مت،
اشال روتے ہوئے انہیں چپ کرا رہی تھی۔ میں جاب چھوڑ دوں گی، میری نوکری کی وجہ سے یہ سب کچھ مسئلے ہوئے ہیں۔ میں کسی اسکول میں پڑھا لوں گی، مشال اور میں ہم دونوں مل کر اپنے گھر کے حالات سنبھال لیں گے۔ بابا نے بڑے پیار سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تھا۔ ہرگز نہیں میری بچی، تمہیں جاب چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نوکری کرو گی۔ میری بچی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے۔ بابا کے یقین پر اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ سچ میں ہی ان کا یقین اس کے لیے بہت بڑا تھا۔ 2 دن کی چھٹی کے بعد آج وہ آفس آئی تھی اور ارحان کی نظر سر جھکائے کام کرتی اشال پر پڑی تو اس کے اندر تو خوشی بڑھ آئی تھی۔ اس نے فہام سے کہہ کر اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا۔ وہ گھبرا گئی کہ شاید سر چھٹی کرنے پر اسے ڈانٹیں گے۔ مس اشال کیسی ہیں؟ بیٹھیں پلیز۔ وہ ڈرتے ڈرتے اس کے سامنے بیٹھی تھیں۔ تبھی اسے یاد آیا کہ اس نے تایا ابو کی وہ زبان بھی سن لی تھی۔ شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئی تھیں، لیکن ارحان نرم لہجے میں اسے کہنے لگا، میں جان گیا ہوں کہ آپ کے گھر میں بہت پرابلمز ہیں اور میں نے آپ کو اس پارٹی میں آنے پر مجبور کیا۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ شخص کون تھا جو آپ پر اس طریقے سے چلا رہا تھا؟ وہ گھبرا گئی، پھر سر جھکا کر کہنے لگی، سر وہ میرے تایا ابو تھے۔ پہلے وہ ٹھیک تھے ہمارے ساتھ، لیکن جب سے بابا پیرالائز ہوئے ہیں ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ جھگڑا کرتے ہیں۔ سر میری بھی مجبوری ہے، نوکری کرنے میں نوکری نہیں چھوڑ سکتی، لیکن امی یا بابا کو میرے کریکٹر پر پورا یقین ہے کہ میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ اس کا نرم لہجہ ہی تھا کہ اشال اس سے اپنے دل کی بات کر گئی تھی۔ وہ مسکرا دیا، واہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کیا آپ کے بابا کا علاج نہیں ہو سکتا؟ وہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے؟ سر یہ تو ہم جیسے مڈل کلاس لوگ سوچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ بابا کے علاج پر لاکھوں کا خرچہ ہے۔ ڈاکٹر سے بات کی تھی میں نے، لیکن شاید وہ علاج ہم افورڈ نہیں کر پائیں گے۔ اس کے لہجے میں بلا دکھ تھا۔ اور اگر آپ کے بابا کا علاج میں کروا دوں تو اشال حیران رہ گئی تھی، لیکن سر اتنا مہنگا علاج آپ کرا دیں گے؟ سچ میں میرے بابا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو مسکرا دیا، جی ہاں ایسا ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے، آپ کو مجھ سے شادی کرنی پڑے گی، کیونکہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں آپ سے محبت کرنے لگا۔ میں آپ کے گھر اپنے پیرنٹس کو بھیجنا چاہتا ہوں۔ اشال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ پہلے اسے دیکھنے لگی، لیکن پھر جلدی سے نظریں جھکا لی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ وہ چہرہ لال سرخ ہو گیا۔ سر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری اور آپ کی حیثیت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہ سن کر ارحان مسکرا دیا، لیکن مس اشال یہ دل حیثیت نہیں دیکھتا اور نہ ہی فرق۔ بعض دل کے معاملات ہوتے ہیں جن پر انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور ایسا ہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ بس میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کب میں اپنے پیرنٹس کو آپ کے گھر بھیجوں؟ وہ حیران تھی۔ 2 دن پہلے ہی تایا ابو رشتہ ختم کر کے گئے تھے اور آج ارحان سر اسے پرپوز کر رہے تھے۔ وہ اس کے آفس میں بیٹھی لب کھچل گئی تھی۔ میرا خیال ہے آپ بہت نروس ہو رہی ہیں، مجھے سوچ کر بتا دیجیے گا۔ اب آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے کہنے پر وہ فوراً ہی پلٹ گئی تھی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ گھر جاتے ہی اس نے امی سے یہ بات کہی تھی تو وہ بھی حیران تھی۔ امی میرا یقین کریں کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، لیکن ارحان سر نے ہی یہ عجیب و غریب بات کہی مجھ سے۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے والدین کو ہمارے گھر بھیجیں۔ تمہارے تایا ابو ہمیں کمتر سمجھتے ہیں۔ میری بیٹی کو بوجھ کیونکہ بہت زیادہ جہیز نہیں لے کر آ سکتی۔ انہوں نے شہریار کا رشتہ ایک امیر گھرانے سے طے کر دیا ہے، لیکن راستہ نکالنے والی اس خدا کی ذات ہے۔ تمہارے لیے اس سے بہتر رشتہ آیا ہے، مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے۔ بابا بھی خوش تھے، انہیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ پھر 3-4 دن بعد ہی ارحان سر کے پیرنٹس نعمان ملک اور ان کی بیوی اشال کے گھر آئے تھے۔ پھر نعمان ملک کہنے لگے، میں تو 3 سال سے اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہوں کہ شادی کر لے، لیکن وہ مانتا ہی نہیں، کہتا ہے کہ اسے کوئی لڑکی اچھی ہی نہیں لگی۔ لیکن ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کی بیٹی کو اپنی بہو بنا کر لے جائیں گے، وہ بھی اپنے بیٹے کی پسند سے، تاکہ وہ دونوں اپنی زندگی میں خوش رہیں۔ خوش اسلوبی سے سارے معاملات طے پا گئے اور وہ حیران تھی۔ اس نے جاب بھی چھوڑ دی۔ ارحان نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ ایک دن اس کے بابا اپنے پیروں پر کھڑے ہوں گے، وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ وہ خوشی سے سرشار ہو گئی۔
محض 2 مہینے کے اندر اندر ہی اس کی ارحان ملک سے شادی ہو گئی۔ وہ آج دلہن بن کر اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ خوبصورت لال رنگ کا جوڑا پہنے وہ اس کے ساتھ سٹیج پر بیٹھی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ شادی میں کئی آفس ورکرز بھی شریک تھے۔ عبیرہ مارے غصے اور صدمے کے شادی میں شریک ہی نہ ہوئی، لیکن لامیا اور گزر اس لڑکی کی خوش قسمتی پر رشک کر رہی تھی۔ سچ میں جن لوگوں کو ہم معمول اور کمتر سمجھتے ہیں وہ شاید قسمت میں ہم سے بہت زیادہ لکی ہوتے ہیں، اور یہ آج اشال کو دیکھ کر صاف ظاہر تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کی شادی میں تایا ابو اور اس کی فیملی شریک نہیں تھے۔ انہوں نے جیسے سارے رشتے ختم کر لیے تھے۔ بابا کو اس بات کا دکھ تھا، لیکن انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی شہزادی جیسی بیٹی سچ میں ہی رانی بن کر ارحان ملک کے گھر میں راج کرنے والی ہے۔ سہاگ رات میں وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ تھا اور ارحان کو یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا، پر اس نے آگے بڑھ کر اشال کی پیشانی چوم لی۔ اشال کا دل دھڑکنے لگا۔ ارحان مسکرا دیا، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا خواب سچ ثابت ہو گیا ہے۔ اکثر ہی تمہیں خوابوں میں دیکھتا تھا، لیکن آج تم میرے سامنے بیٹھی ہو۔ اس نے وہ خوبصورت ڈائمنڈ کا سیٹ اس کے حوالے کیا۔ یہ ممی کی چوائس ہے، خاص طور پر اپنی بہو کے لیے۔ اس کے کہنے پر وہ شرما گئی۔ ارحان اسے آنکھوں کے راستے دل میں اتارتا رہا۔ ان کی خوبصورت زندگی کا آغاز ہونے والا تھا۔ سچ میں ہی یہ جوڑی ملانے والی خدا کی ذات ہے۔ ارحان اور اشال ایک دوسرے کو پا کر جیسے مکمل ہو گئے تھے۔